اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو مشکلات آتی ہیں ان کی شدت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی آیت تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ شروع میں سارے ایک تھے، تو پھر فاختلفوا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور جب اختلاف کیا تو ایک وہ ہو گئے جو اللہ کو ماننے والے تھے اور ایک وہ ہو گئے جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے تھے. ٹھیک ہے، تو جب بھی دو گروہ ہوتے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلافات جب شدید بھی ہوتے ہیں تو آپس کے اندر یوں سمجھیے کہ پھر پریشانی تو ہوتی ہے، مشکل تو ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو یہاں آیات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات صرف تمہیں نہیں آئیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آئی ہیں. اگر تم پہ مشکل کو یہ دور ہے نا مدینہ کا غزوہ احزاب کے ارد گرد یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں دین کے راستے میں یہ تم پہ آئی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ تم اس کے اندر اکیلے ہو. تم سے پہلے بھی جتنی امتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور ابتلا اور آزمائش اتاری ہے. ابھی جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مسلمانوں کو، ام حسبتم، کیا تم یہ لوگ یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے. حسبہ ہوتا ہے سوچنا، گمان کرنا، خیال کرنا. ام حسبتم، کیا تم سب یہ گمان کرتے ہو، ان کے تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت کے اندر، اور لما نہیں پہنچا، اور لما اور نہیں ابھی، یاتکم تمہیں پہنچے یعنی مصیبتیں، ماتھا ترا الذین ان کے، خلو جو کہ گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے. یہ تو ہوگا لفظی ترجمہ. تو اس کا بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اے مسلمانوں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے بغیر آزمائش کے، بغیر مصیبتوں کے اور بغیر مشکلات کے. ٹھیک ہے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تمہیں ان لوگوں کی طرح مصیبتیں تو پہنچی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی تم سے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو جو مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تم سے بھی کہیں زیادہ مصیبتیں پہنچ چکی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ایک حدیث شریف کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ایک حدیث شریف کے اندر ہے، جس طرح پہلے دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن خود کرے، یہ قرآن کی بہترین تفسیر ہوتی ہے. حدیث شریف ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے تفسیر قرآن بالحدیث، قرآن کی حدیث کے ذریعے تفسیر. اور اس کے علاوہ باقی پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی آراء یا مفسرین کی آراء اس کے بعد. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ چیز اور سورۃ العنکبوت کے اندر بھی بیان کی گئی ہے. آپ کو پتہ سورۃ العنکبوت ایسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ کیا حاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یترکوا، کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ صرف کہہ لیا لا الہ الا اللہ اور اسی پہ بس ان کو جنت آرام سے مل جائے گی اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.
تو کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے کہ وہ ایمان لے آئے وہ چھوٹ جائیں گے اور منزل تک پہنچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے ان کی آزمائش، سخت آزمائش کی ہے. تو لا يعلمن اللہ الذین صدقوا ولا يعلمن الکاذبین، تو اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ کنوں نے سچ بولا ہے ایمان کے معاملے میں اور کنوں نے جھوٹ بولا ہے. تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے ہیں دیندار لوگوں کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے اندر، یہ مسلمانوں کو بتا دی. اس طرح رسول اللہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے، الا تدعو اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی مشکلات اتنی زیادہ تھی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا غور سے آپ لوگ بھی، وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پہ سروں کے اوپر آرے رکھ کے 2 حصوں کے اندر کاٹ دیا جاتا تھا. غور سے سنیے گا، انہوں نے فرمایا کہ خباب تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو سر کے اوپر اتنی مصیبت پہنچی کہ ان کے اوپر سر کے اوپر آرا رکھ کے نا لکڑی سے، لکڑی کٹتی ہے، ان کو چیر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ لوہے کی کینچیوں سے یا لوہے کی وہ درانتی نہیں بنی ہوتی، درانتیاں بڑے بڑے لوہے کی درانتیوں سے ان کا گوشت اور ان کی ہڈیاں جو ہیں ان کو ایسے کیا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ زندہ بندے کو لوہے کے بڑے سا کنگا نا اس کے اندر داخل کر کے اس کے جسم کے اوپر سے گوشت اتارا جائے، ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اتارا جائے، کتنی تکلیف کا. اس نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ بھی کیا گیا لیکن لا یصرفہ ذالک عن دینہ، لیکن اس نے ان کو ان کے دین سے پھیرا نہیں. وہ لوگ آرے سے کٹ گئے 2 حصوں میں لیکن دین سے نہیں پھرے. ان لوگوں کے جسم کا گوشت جو ہے اوپر سے لوہے کی کنگیوں سے اوپر سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت علیحدہ کر دیا گیا. اندازہ کریں کتنا تکلیف دی ہے، لیکن پھر وہ دین سے نہیں تھے. ثم قال صاحب نے فرمایا کہ واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر، رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہے نا اس کو آسان کرے گا، یعنی یہ جو ہے نا ہمارا دین اسلام، اللہ تعالیٰ اس کی منزل کو پورا کرے گا. اور اس نے فرمایا یہاں تک کہ صنعاء سے لے کے حضرموت تک ایک بندہ سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. اس زمانے کے اندر میں آپ کو نقشہ دکھا دیتا ہوں. یہ یمن کے اندر ایک علاقہ ہے صنعاء، آپ جانتے ہوں گے، اور یہاں سے ایک دوسرا رائٹ پہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ حضرموت کا علاقہ. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 900 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر اس دور کے اندر، اور مشکل ترین راستہ تھا. آج کل یہ حضرموت کا کچھ علاقہ عمان کے اندر ہے، کچھ یمن کے اندر ہے، لیکن صنعاء تو سارا یمن کے اندر. تو یہ جو تھے یہ اتنا لمبا یہ جو راستہ تھا اور اتنا مشکل راستہ تھا، ریگستان اور پہاڑ اس کے اندر تھے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو جو ہے اس دین کو منزل تک لگائے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے لے کے حضرموت تک ایک سوار سفر کرے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر یہ بھی فرمایا کہ وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلدی کرتے. یعنی اور یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کہ یہ آیات نازل ہوئی اس وقت جب غزوہ خندق ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق کے اندر کیا ہوا تھا؟ غزوہ خندق کے اندر آپ مدینہ اب بھی کتنا سا ہے، اس وقت تو اور چھوٹا تھا. مدینہ کے اندر چڑھائی کر دی تھی پورے عرب نے مل کے، یعنی جتنے قبیلے تھے ارد گرد مدینے کے، مکے کے مشرکین مکہ نے سب کو جمع کیا تھا. یہودی ان کے ساتھ شامل تھے خاص طور پہ، اور سارے لشکر جو ہے عرب کے مل کے مدینے کے اوپر چڑھ دوڑے تھے. آپ اندازہ کریں ایک ابھی کوئی سسٹم پوری طرح ڈیولپ ہی نہیں ہوا اور ارد گرد کی ساری فوجیں اس کے اوپر اکٹھی ہو جائے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خندق کھودی اور جو مشکلات آئیں غزوہ خندق کی تفاصیل نہیں بتاتا، لیکن وہ یعنی ڈیفینس بھی کیا جا سکتا تھا، لڑنا تو بہت زیادہ مشکل تھا. تو اس وقت جو ڈیفینسو ہوئی، پہلے خندق کھودی گئی، پھر جو ان دنوں میں دیکھیں نا سامنے آپ کی اتنی فوجیں کھڑی ہیں، درمیان میں 20 میٹر خندق ہے اور ادھر آپ ہیں، اور یہ چانس موجود ہے کہ وہ خندق پار کر کے آ بھی سکتے ہیں، اور ان میں سے چند لوگ پار کر کے آئے بھی. ٹھیک ہے. تو
اتنی سخت مشکل کے اندر مشکل حالات، کھانے پینے کے کچھ نہیں، اور اوپر سے اوپر پوری علاقے کی فوجیاں جو ہیں وہ آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر مسلمان آبویسلی مسلمان پریشان ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اسلام ہمارے لیے دعا کریں. جب بہت ذرا پریشان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. اور یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک طرح خوشخبری دی. اور یعنی اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایمان ہوتا ہے نا تو ایمان کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش بھی ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ مصیبتیں بھی ہوتی ہیں. بندے کو کبھی بھی مصیبت کا اپنی امید، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جس قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. اور جس طرح ہے کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے. جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی آزمائش میں، یا کسی بھی اور چیز کے اندر ناگوار صورتحال، جتنی بھی وہ کتنی ناگوار کی نہ ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، اولاد کا خطرہ ہو، کچھ بھی ہو، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے، اس نے فرمایا کہ عجب ربک من قنوت عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تعجب کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حیران ہو رہا ہے بندوں کی مایوسی پہ. یعنی جب بندہ مشکل کے اندر ہوتا ہے اور مایوسی والی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ جو ہے وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری رحمت تو اس کے اتنے قریب آ گئی ہے اور اس کی مصیبت دور ہونے والی ہے، لیکن بندہ جو ہے یہ مایوس ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اوپر سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے یضحک، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ میری رحمت کتنی قریب ہے، اور ظاہر کہ بندے کو نہیں پتا ہوتا، اور بندہ جو ہے وہ مایوسی کے اندر اور پریشانی کے اندر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو اس اشارہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جب بھی اللہ کے دین اسلام کے اندر، یا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ہوں تو اس کے اندر مشکلات چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے وہ بڑی، وہ دین کا حصہ ہے، اور وہ ایمان والوں کو ہمیشہ آتی ہیں اور ہر دور کے اندر آتی رہیں گی. اور یاد رکھیے جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی مشکلات زیادہ ہوگی. جس طرح دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی مشکلات مجھے دی گئیں، جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ شہید تو نہیں کیا گیا، اور بعض انبیاء کو آرے سے چیر دیا گیا، شہید کیا گیا بہت سارے انبیاء کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ذہنی پریشانی تھی وہ سب انبیاء سے زیادہ دی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے بالاتفاق اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے تمام انبیاء میں اور تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمائی. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا اتنی ہی اسے آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ آزما کے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے. دنیا عارضی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزما کے اس کا مقام اور اس کو صبر کروا کے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور زیادہ بلند کرنا چاہتا ہوتا ہے. ایک اور حدیث شریف کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے آزما رکھتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہے. اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. تو میں مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ مصیبتوں کے لیے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس گئے تو بہت بیمار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں وغیرہ سے بچائے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے جتنی بھی تکلیف دینی ہے اسی زندگی کے اندر دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تکلیف یا اللہ تعالیٰ کی مصیبت برداشت کرنے کی قوت کس کے اندر ہے؟ تم یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اس طرح تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ اس بندے نے پھر یہ دعا کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض سے نجات دی۔ تو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ مصیبت کے اندر نہ ڈالے، لیکن اگر دین کی راہ کے اندر مشکلات آ جائیں، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ ذہنی ہوں، اگر دین کے اندر عمل کرنے میں اگر مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، آزمائش آ جائیں، تو یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آن ورج آف پرافٹس، آپ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دین کے اوپر ہیں، ایمان کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ کو اس وجہ سے اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں کسی علاقے کے اندر، ٹھیک، اور اس نیک کام کرنے میں کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی علاقے کے اندر، میں عام مثال ہے، کسی علاقے کے اندر فساد ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، ڈاکے ہوتے ہیں، اور آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں، مجھے اس کے خلاف اٹھنا چاہیے، آپ کو مشکلات آتی ہیں، آپ مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، میں کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، عام بات کر رہا ہوں، آپ مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں اور مافیا آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مشکلات، یہ آزمائشیں، یقین کریں اگر آپ دین کے راستے کے اندر ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ دین پہ خود صحیح چلنے والے ہیں، اور اس کے بعد دین کے جب آپ صحیح چلنے والے ہیں پوری طرح ان بائسڈ، اور دین پہ چلنا یہ سارا آپ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی اور مقصد کے لیے، کسی پولیٹیکل مقصد کے لیے، کسی مالی مقصد کے لیے، یا کسی ذاتی جو ہے وہ غرض کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی فلاح مقصود ہے، اور اس راستے میں پھر اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، تو یوں سمجھے یو آر آن ورج آف پرافٹس، آپ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، وہی مقام جس کے بارے میں کہا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ آپ کا شرک ہے، اور جس کی دعا آپ ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت ہمیں دے جن پہ تمہارا انعام ہوا، جن کی میں نبی نام لیا، نبی صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب یہ آپ میں سے ہر مسلمان چاہتا ہے نا، اپنے ہر بندہ، اور اگر آپ کو وہ مقام چاہیے جو ان لوگوں کا، ان برگزیدہ ہستیوں کا ہوا ہے، تو آپ کو ایسی آزمائش بھی آ سکتی ہیں جو کہ ایسی ہستیوں کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ وہ آزمائش سے بچائے، لیکن آ سکتی ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو بندے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے فرمایا، باقی ترجمہ کر لیں جو کہ ہم نے پہلے کرے، کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے مسلمانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے، اور ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تمہیں اتنی مصیبتیں تمہیں اوپر نہیں گزری جتنی تم سے پہلے لوگوں پہ گزری تھی، اس طرح میں نے وضاحت کی پہلے، مستہم، ان کو پہنچی، الباساء، سختیاں، والضراء، اور تکلیفیں، باساس کا مطلب سختی کا مطلب یہ ہے، مثال کے مطلب فقر و فاقہ، اور ضراء و تکلیفیں مثال کے طور پہ جانی نقصان، یا اس طرح کر کے اس طرح کوئی نقصان، مستہم الباساء والضراء، یعنی ان پہلے لوگوں کو پہنچی سختیاں اور تکلیفیں، صرف یہی نہیں، وزلزلوا، زلزلہ آپ جانتے ہیں، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ کر، ہلا کر رکھ دیے گئے، یعنی سخت مصیبتیں آئیں ان پہ، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، کہنے لگے، الرسول، رسول، ان کے زمانے کے جو رسول تھے، والذین آمنوا معہ، اور ان رسول پہ جو ایمان لائے تھے، حتیٰ کہ بے اختیار ان کے منہ سے نکل گیا، متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آخر کب آئے گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یا ایمان والوں کو یقین نہیں تھا۔ جب بندہ سخت پریشان اور مصیبت کے اندر ہوتا ہے، اور اس وقت سخت پریشانی کے اندر اللہ بندے کی بعض دفعہ بندے کی آخری حد پہنچ جاتی ہے صبر کی، تو اس وقت بعض دفعہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، بہت مجبور ہو گیا ہوں، پلیز مہربانی کر کے مجھے اپنی طرف سے میری مدد کیجیے، اور میرے حال کی ہماری حالت سنوار دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہو
انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. ٹھیک ہے. تو وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی نا امیدی کی والی بات کیفیت پہ اللہ تعالیٰ ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس کی رحم، میری رحمت کتنی قریب ہے، کہ میری رحمت جو ہے وہ اس کے کتنے قریب ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ مایوسی کی باتیں کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا، جس طرح میں نے بتایا کہ غزوہ خندق کے اندر وہی بات ہوئی کہ بھائی زاغت الابصار، کہ جب غزوہ خندق کے اندر یہ صورتیں آ گئی کہ ارد گرد سے بہت سارے لشکر آ گئے، بھائی زاغت الابصار، کہ جب آنکھیں جو تھیں وہ باہر آ گئیں، وبالغت القلوب الحناجر، اور دل سینے کے اندر چڑھ گئے، یعنی مارے گھبراہٹ کے، فتظنون باللہ الظنون، اور لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. منافقین یہ کہنے لگے کہ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. منافقین کہنے لگے جو مدینے کے کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے. اور ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مسلمان جو ہے سخت آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو سخت ہلا دی، سخت جھنجھوڑ دیا گیا، ان کو سخت جو ہے وہ ان کو ہلا، یعنی مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا غزوہ احزاب کے اندر بھی. تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ غزوہ احزاب کے اندر کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید طوفان آیا تھا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے اور ساری فوجیں پھر واپس چلی گئی تھی. تو یہ تو ایک بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے راستے کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزما بھی لیتا ہے. یہ آزمائش ادنا سی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آزمائش جو ہے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس سے اگلی جو آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کہ یہ لوگ کیا خرچ کریں. اب آپ کہیں گے ربط کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے اصل میں ہم پیچھے سے سورۃ البقرہ کے نصف سے ہم مختلف مسائل ہی پڑھ رہے تھے. درمیان میں یہ ایک واقعہ آ گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ آ گیا تھا، اور درمیان میں یہ آ گیا تھا کہ جو کچھ بندے اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ دے دے، کچھ کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دے ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پھر یہ کہ آگے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دو قسمیں بتائیں بھی، لیکن ضمناً بات آ گئی، لیکن اصل بات پیچھے سے چل رہی تھی مسائل، کہ ہم دین اسلام جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تو اب پھر دین پہ چلنے کے جو بھی مختلف طریقے تھے وہ بتا دیجیے. اور یہ جس طرح ادھر ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ینفقون، کہ یہ کیا خرچ کریں. تو یہاں سورۃ البقرہ کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ صحابہ کرام نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور ان کو پھر وحی کا حصہ بنا دیا گیا. ایسے تقریباً ٹوٹل کوئی 16-17 سوالات ٹوٹل ہیں، جس میں تقریباً صحابہ کرام سے 9 سوالات ہیں، اور کچھ سوالات 6-7 سوالات جو مشرکین مکہ اور یہودیوں وغیرہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور جو 9 سوال صحابہ کرام کی طرف سے ان میں سے 7 تقریباً سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور باقی ایک سورۃ المائدہ کے اندر اور ایک اور سورۃ کے اندر ہے. تو یہ صحابہ کرام کے سوالات تھے. لیکن اب بھی اس کی بات وہی چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تو پھر دین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کماتے ہیں، جب آپ کماتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کیا کریں، کیسے کریں اور کہاں کریں. تو صحابہ کرام نے یہی سوال کیا یسألونک ماذا ینفقون، کہ صحابہ کرام آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. اصل میں سوال یہ تھا صحابہ کرام کا پورا، جس طرح تفاسیر کے اندر صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، یعنی کس کو دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور کیا دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں زیادہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کس کو دیں، کہ کون سا مال دیں، وہ آگے ایک دوسری آیت کے اندر آ گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ کرام آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر میں سے، بھلائی میں سے، مطلب ہے خیر سے مراد یہ ہماری، یعنی اپنے مال میں سے تم جو کچھ خرچ کرو تو کس کے لیے خرچ کرو، تو للوالدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو. اب والدین کی جب بات آ گئی، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے یہ آیت زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ آیت زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
تو یہ آیت جو ہے یہ عام جو نفلی صدقات وغیرہ ہیں ان کے بارے میں ہے، یعنی یہاں نفلی صدقے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ما انفقتم، تم جو کچھ خرچ کرو من خیر مال میں سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاک مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین اور اپنے اقربین کے لیے، یا اپنے قریبی باقی قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی کا، کہ اپنی ماں پہ خرچ کرو، و ابا کا اور اپنے باپ پہ خرچ کرو، و اختو کا اور اپنی بہن پہ خرچ کرو، و اخا کا اور اپنے بھائی پہ خرچ کرو، ثم ادنا کا پھر جو ان سے نیچے ہیں، ادنا کا پھر ان سے، یعنی ماں پہ خرچ کرو، باپ پہ خرچ کرو، بہن پہ خرچ کرو، بھائی پہ خرچ کرو، اور باقی جو ہے اس طرح ترتیب ہے، یعنی جو سب سے قریب ہے اس پہ خرچ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کے ذمہ آپ کا نام نفقہ، یعنی والدین کا تو آپ کو، اپنے والدین کا تو آپ ریسپانسیبل ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی آپ ریسپانسیبل بھی ہیں، اگر آپ اس نیت سے ان کے اوپر خرچ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے میرے ذمہ لگایا ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر آپ کو دے گا، چاہے آپ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں، والدین پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے، جو بھی خرچ کریں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی سمجھ کے خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ فرمایا فللوالدین والاقربین، والدین کے لیے خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، والیتاما اور یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین اور مسکینوں پہ خرچ کرو۔ یتامہ آپ کو پتہ ہے ایسا نابالغ جس کا باپ نہ ہو اور اس کے کمانے کا ذریعہ نہیں ہو نہ ہو، اگر وہ خود مالدار ہے تو اور بات ہے، اگر خود مالدار نہیں ہے یتیم، یعنی وہ اس کا کوئی مال نہیں ہے، یعنی ایسا یتیم جس کی کروڑوں کی جائیداد ہو، اس کو آپ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ایسے یتیم کو دے سکتے ہیں جو کہ یوزلی یتیم ایسے ہی ہوتے تھے کہ جو بیچارے محتاج ہوتے تھے۔ والیتاما اور یتیموں پہ خرچ کرو، یہ ہوگی یتیم کی تعریف، ٹھیک ہے۔ والمساکین اور مسکین پہ خرچ کرو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مسکین کی ڈیفینیشن یہ ڈیفینیشن سن لیجیے۔ کچھ لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ تو بڑا کھاتا پیتا ہے، اسے کیوں دوں، اس سفید پوش ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے کہ تعرفہم بسیماہم، کہ آپ اسے اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، کچھ ایسے سفید پوش بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس بندے کے اوپر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا اسے لگتی ہے، یاد رکھیے۔ یعنی مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ ایسا وہ بندہ جس کی اپنے جائز ذرا سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی سے اس کے جو جائز خرچے ہیں اس کے پورے نہیں ہوتے، مثلا بچوں کی تعلیم کا خرچہ کہہ لیں، یا بچوں کے کھانے پینے کا خرچہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی خرچے ہیں، دوائی وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی کہہ لیں، تو اگر اس کی اپنی جائز کمائی سے اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تو وہ مسکین کے اندر شمار ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دیے جا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ وابن السبیل اور مسافر پہ، کوئی مسافر ہو اس کے پاس کچھ نہ اس پہ خرچ کرے، تو یہ مصارف بتا دیے۔ اور دوسری جگہ اس سوال کا جواب یسألونک ماذا ينفقون، آپ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ فرمائیں قل العفو، تو آپ فرما دیجیے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو، یعنی جو بھی ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس کی بنا پہ یاد رکھیں، یہاں سے ایک چیز سمجھ آئی کہ آپ اگر آپ نے وہی خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو آپ کی اپنی جو جائز ضرورت ہے اس سے جائز ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دوں، آپ یہ کریں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا حق ماریں اور صدقے خیرات کرتے پھریں، یعنی بیوی بچی آپ کے تنگی کے اندر ہوں اور آپ سارا کچھ اٹھا کے آپ کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے، تو اتنا خرچ کرنے سے منع کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ آپ جو ہے بیوی بچوں کی آپ کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں اور آپ اس کو چھوڑ کے صدقہ خیرات کرتے پھر رہے ہوں یا باقی اس طرح کے کام کرتے پھر رہے ہوں، تو فرمایا قل العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس تمام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور تم خیر میں سے جو کچھ بھی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا
علم 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 اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، کہ اس سے 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر سٹے کے اندر آگے 100 دانے ہیں، یعنی 1 سے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا زیادہ دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو حدیث قرآن مجید کے مطابق کم از کم 700 گنا تو آپ کے لیے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یاد رکھیے 700 گنا کم از کم. اور رمضان کے اندر تو 70 گنا، یہ یاد رکھیے. اور رسول کی یہ بھی حدیث یاد رکھیے، بڑی پیاری. رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتے ہو، ایک کھجور بھی، یاد رکھیے کھجور کتنی سی ہوتی ہے، ایک کھجور، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں اس صدقے کو، جس طرح تم لوگ فرمایا جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس نے فرمایا کہ وہ بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر پہنچ جاتا ہے. آپ کھجور دیتے ہیں لیکن آپ کا اخلاص اتنا ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، کہ آپ نے تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. اور احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہی ہوگا مدینے کے اندر، اس کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر آپ کا اجر پہنچ جاتا ہے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کے دوسروں کے جو آپ ایمپیتھک ہو رہے ہیں دوسروں کے لیے، اس کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاں آپ قیام کر رہے ہیں، جہاں آپ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہاں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے اللہ کے لیے خیرات بھی، صرف زکوٰۃ نہیں، نفلی بھی زیادہ سے زیادہ. بلکہ بزرگ یہاں تک کہتے ہوتے ہیں علماء کہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان کے اندر خاص طور پہ 5 طاق راتوں کے اندر رات کے وقت آپ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں. کیونکہ اگر وہ رات لیلۃ القدر ہے اور آپ نے فرض کر لیں 10 ریال بھی دیے ہیں، اگر لیلۃ القدر ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک مثال ہے زیادتی کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ جو خرچ کریں گے خاص طور پہ رمضان کے اندر، اور خاص طور پہ جو ہے وہ آخری عشرے کی راتوں کے اندر، یاد رکھیں میں آپ کو ایک بات اور بھی کہوں، صرف رمضان نہیں، بعض دفعہ کسی بندے کی ضرورت اتنی شدید ہو سکتی ہے اور وہ آپ سے مانگتا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عام دنوں میں بھی آپ کے اخلاص اور اس کی ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے سکتا ہے، وہ ثواب دینے والا ہے جتنا ثواب لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے. تو پورا سال کوشش کریں، خاص طور پہ رمضان کے اندر، کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے کام آئیں. کیونکہ یہ جو مال ہے، جتنا مال آپ کے پاس ہے، حدیث شریف کے اندر ہے مال وہ ہے آپ کا جو آپ نے استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، باقی مال آپ کا نہیں ہوتا. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب بندے کی آنکھ بند ہو جائے. اپنے مال جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو زکوٰۃ و عشر کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کیجیے. اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر شکر کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. یہ یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو زیادہ ملے گا. اس سے آپ کا مال گھٹے گا نہیں. لگے گا کہ میرے 5000 میں سے 500 جا رہے ہیں، 4500 رہ گئے، کم ہو گئے کتنے، لیکن یہ کم نہیں ہوئے. حقیقت میں دنیا میں بھی آپ کا بڑھے گا، آخرت میں تو بڑھنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو کسی کا تو آپ اس کو بھیج بھی سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سوال جو ہے یہاں بھی کر سکتے ہیں چند منٹ سے. جزاک اللہ.